اور ہر سال نہ صرف سندھ کے تعلیمی بورڈز میں نقل کرائے جانے، پیپر پاس کرائے جانے، نمبر چینج ہونے، مارک شیٹ تبدیل کرائے جانے اور پورے مطلب نئی مارک شیٹس ہی لے جانے کے اسکینڈل ہر سال آتے ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے. لوگ اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ارب پتی تک ہو گئے ہیں، پھر ان کو ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، پھر ان کے لیکن یہ سندھ حکومت نے جو اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو اور سارے جو جرائم کیا نا، یہ ان میں سب سے بڑا جرم ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے ملک کے سیکیورٹی اداروں کی ایک انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ لگا کہ میرپور خاص تعلیمی بورڈ سے پیسے دے کر اسناد بنائی جاتی ہیں میٹرک کی، انٹر کی، اور وہ اسناد جو ہیں وہ اغوانی، خاص طور پر میٹرک کے اسناد جو اغوان شہری ہیں جو کہ اللیگل یہاں پہ مقیم ہیں، ان میں دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، پھر ان کی تعلیمی اسناد بنا کے ان کے شناختی دستاویزات یعنی پاکستانی شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنایا جاتا ہے اور وہ اس پہ وہ پھر بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یا ان کی پاکستانی شناختی کارڈ بنا کے انہیں پروٹیکشن دی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین. میرپور خاص تعلیمی بورڈ میں پچھلے ہفتے ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں بورڈ کے جو بڑے ذمہ داران تھے انہوں نے بڑے پیمانے پر جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے. یہ خبر میڈیا میں بھی آئی، لیکن اس کی اس طریقے سے تفصیلات لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد. عادل صاحب، یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے، اس کا کتنا بڑا حجم ہے، اور کیا تفصیلات ہے کہ یہ پچھلے اسکینڈلز کے مقابلے میں کتنا بڑا ہوا ہے؟ سر یہ بڑا تو یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ ہم اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اچھا. اور یہ صرف میرپور خاص تک محدود نہیں ہے، یہ سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ، خاص طور پہ کراچی میں بھی یہ اتنا ہی نافذ العمل ہے. اور یہ تو ایک اس کا گلمس ہے، یعنی ہمیں چھوٹا سا وہ نظر آیا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہر سال مطلب مجھے صحافت کو تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، اور ہر سال نہ صرف سندھ کے تعلیمی بورڈز میں نقل کرائے جانے، پیپر پاس کرائے جانے، نمبر چینج ہونے، مارک شیٹس تبدیل کرائے جانے اور پورے مطلب نئی مارک شیٹس ہی لے جانے کے اسکینڈل ہر سال آتے ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے. لوگ اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ارب پتی تک ہو گئے ہیں، پھر ان کو ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، پھر ان کے لیکن یہ سندھ حکومت نے جو اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو اور سارے جو جرائم کیا نا، یہ ان میں سب سے بڑا جرم ہے. کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو جو ہے نا انہوں نے برباد کر دیا ہے. 15 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، 18 سال سے. اور پاکستان مطلب اس سے پہلے ایم کیو ایم والے بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن وہ کسی حد تک کچھ مخصوص تعلیمی بورڈ کا موجود تھا، خاص طور حیدرآباد وغیرہ میں. لیکن پیپلز پارٹی نے تو آ کے اس کو بڑا فارملائز کیا اور یہ پورے سندھ میں پھیل گیا. اب یہ جو تعلیمی بورڈ ہے میرپور خاص تعلیمی بورڈ، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اب اس میں ابھی بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھیں، یہ اسکینڈل بھی اس طرح سامنے نہیں آیا کہ آپ سمجھیں کہ یہ سندھ حکومت کا کوئی یا وزیر تعلیم جو ہیں وہ اسماعیل راہو، جو بورڈز کے جو وزیر ہیں اسماعیل راہو، تو ان کو کوئی جو ہے ان کو نظر آیا کہ جی بڑا کوئی رپورٹ ہوا ہے کہ جی خراب ہو. یہ بنیادی طور پر ہمارے ملک کے سیکیورٹی اداروں کی ایک انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ لگا کہ میرپور خاص تعلیمی بورڈ سے پیسے دے کر اسناد بنائی جاتی ہیں میٹرک کی، انٹر کی، اور وہ اسناد جو ہیں وہ اغوانی، خاص طور پر میٹرک کے اسناد جو اغوان شہری ہیں جو کہ اللیگل یہاں پہ مقیم ہیں، ان میں دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، پھر ان کی تعلیمی اسناد بنا کے ان کے شناختی دستاویزات یعنی پاکستانی شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنایا جاتا ہے اور وہ اس پہ وہ پھر بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یا ان کی پاکستانی شناختی کارڈ بنا کے انہیں وہ پروٹیکشن دی جاتی ہے. تو اس تحقیقات میں یہ شروع ہوئی تھی تحقیقات، یہ میرپور خاص میں ہی ایک گروپ پکڑا گیا تھا جس میں ایک میڈیا کا ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک رپورٹر بھی شامل ہیں، اور اس میں کچھ وکیل ہیں، کچھ سرکاری افسران ہیں. یہ لوگ ڈفرینٹ قسم کی جعلسازیوں میں ملوث ہیں، اور اس جعلسازی میں ایک جعلسازی یہ بھی تھی کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر یوز کر کے فوجی افسران بن کے مختلف اداروں کے افسران کو دھمکاتے ہیں، اور وہ سافٹ ویئر
ان کے فون پہ آتی ہے جی کال آ رہی ہے جی میجر جنرل صاحب فلانا کال کر رہے ہیں. اب وہ جو افسر ہے وہ تو جو کرپٹ افسران ہوتے ہیں وہ سندھ کے کرپٹ افسران ویسے یہ ہے کہ ڈرپوک بڑے ہوتے ہیں, پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا, اتنے ان کے ناک تک پیسے ہوتے ہیں, تو اب ان کو ڈر لگا ہوتا ہے ہر وقت یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں, اس کو چھپائیں کیسے, ہر وقت ڈر لگا کوئی آ نہ جائے ہم سے چھین نہ لے. تو اور فوجیوں سے ان کی پتلون گیلی ہوتی ہے, باقی تو اور کسی کو یہ مانتے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے کہ باقی سب کو تو ہم پیسے دے کے کام چلا لیں گے, فوجیوں سے ان کی پتلون گیلی ہوتی ہے. وہ یہ لوگ کیا, یہ گروپ کیا تھا, اس میں میڈیا کے لوگ میں نے بتایا وکیل سرکاری افسران ملے ہوئے تھے, انسائڈر انفارمیشن سرکاری افسران دیتے تھے, وکیل لیگل کور دیتے تھے, اور میڈیا کے لوگ تھے جو جا کے ان کو بلیک میل کرتے تھے. تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر یوز کرتے تھے. وہ فوجی افسران کے فون آیا جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے عوض میں ان سے مختلف انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے سرکاری افسران کو, اور ان سے سرکاری ٹھیکے بھی لیتے تھے اپنی کمپنیوں کے نام پہ. اچھا اس کے علاوہ یہ گروپ جو ہے نا انوالو تھا جو انڈیا کے ذریعے غیر قانونی اسمگلنگ میں بھی انوالو تھا, کیونکہ میرپور خاص سے آگے جو ہے تھر کا بارڈر لگتا ہے جہاں پہ یہ صحرا میں انڈین ریاست ہے راجستھان, تو وہاں سے جانوروں کی بھی اسمگلنگ ہوتی ہے, اور بھی ڈفرینٹ قسم کے یہ گٹکے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انڈیا سے آتی ہیں, تو یہ اس میں بھی انوالو تھا. اور پھر یہ افغانیوں کے شناختی کارڈ بنا کے, اچھا ان شناختی کارڈ بنانے کے لیے کیا کرتے تھے, یہ پہلے میٹرک کی سند بنواتے تھے میرپور خاص بورڈ سے, کیونکہ وہ بیسک آپ کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو شہریت پتہ لگتی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک پاکستان سے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستانی شہری ہیں, تو آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا تھا. تو اس میں ان کے ساتھ نادرا کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے, لیکن یہ بیسک کام شروع ہوتا تھا یہاں سے. اچھا جب انہوں نے اس پہ تحقیقات کی تو بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئیں. اب یہاں پہ ایک کنٹرولر ہیں میرپور خاص تعلیمی بورڈ کے, انور علیم خانزادہ ان کا نام ہے. اب یہ کون ہے, یہ جی ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں پروفیسر علیم خانزادہ صاحب, ان کے یہ صاحبزادے ہیں. اچھا پروفیسر علیم خانزادہ بھی اس شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں, تو اللہ رحم کرے کہ وہ بھی کس طرح کی تعلیم ہوگی اور کیا ہوگا. تو ان کے صاحبزادے ہیں انور علیم خانزادہ, انہوں نے ان کو بھرتی ہوئی, وہ کنٹرولر ہیں پچھلے 9 سال سے وہاں, آج سے نہیں, اسی پوسٹ پہ. بیچ میں وہ 6 مہینے یا سال کے لیے کراچی بھی آئے تھے, لیکن وہ میرپور خاص میں ہی رہے ہیں 9 سال سے. ابھی جو ان کے پاس وہ آئی ہیں وہ 2400 ایسے رول نمبرز آئے ہیں جن کو یا ان کے نمبر چینج کیے گئے ہیں یا ان سے پیسے لے کے ان کو مارک شیٹ جاری کی گئے ہیں. اس میں جو اور یہ تقریباً 2021 سے لے کے 2025 تک یعنی 4 سال کے دوران جو 2400 رول نمبر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اور اس میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پرچہ پاس کرانے کے یہ 50 سے 60 ہزار روپے, مطلب پورے آپ کے پرچے اگر آپ نے کسی امیدوار نے خود اٹیمپٹ کیا ہے, جا کے بیٹھ گیا ایگزام دیا ہے, اس کے سارے پرچے پاس کرانے کے 50 سے 60 ہزار روپے یہ لیتے تھے. اور اگر آپ جو ہے ڈائریکٹلی آپ کو مارک شیٹ اور سند ہی چاہیے تو وہ 2 سے 5 لاکھ روپے اس کا ریٹ تھا. یعنی آپ نہ انرولمنٹ بھریں نہ ایگزام دیں نہ کوئی دیں, آپ کو 2 سے 5 لاکھ روپے لے کے آپ کو مارک شیٹ اور سند سب مل جاتی تھی. اب صرف ان 2400 کا جو ایک تخمینہ لگایا یعنی یہ 20-25 کروڑ روپے بنتے ہیں, لیکن جو تحقیقات کرنے والے اور ہمارے جو تحقیقاتی صحافی ہیں جو اس کو سالوں سے رپورٹ کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ لاکھوں رول نمبرز کا ہے. یہ 2400 یہ 2400 نہیں ہے, یہ لاکھوں کی تعداد میں رول نمبرز ہیں, اور اس کا جو ان 4 سال میں اس کا جو حجم ہے وہ اربوں روپے تک جاتا ہے اس اسکینڈل کا. اس سلسلے میں میرپور خاص بورڈ کی جانب سے جو ہے ابھی کچھ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے, انور علیم خانزادہ کو ہٹا بھی دیا گیا ان کے عہدے سے. لیکن یہ ہے کیا, یہ سلسلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سلسلہ جاری ہے گزشتہ 20 سال سے اس شہر میں, اور اس شہر میں اس صوبے میں ہر تعلیمی بورڈ میں اسی طرح کے. ابھی ریسنٹلی ہمارے کولیگ ہیں قاسم خان, انہوں نے کراچی بورڈ کے حوالے سے ایک بڑی, کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حوالے سے ایک بڑی خبر دی تھی, جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح پیسے لے کے نہ صرف مارک شیٹس چینج کی جا رہی ہیں, رزلٹس کے بعد بھی چینج کی جا رہی ہیں, اس سے پہلے بھی چینج کی گئی. انہوں نے باقاعدہ رول نمبر دیے, ان کی مارک شیٹ نکل آئیں کہ جب اینول رزلٹ کا اعلان ہوا تو وہ فیل ہے ایک بچی, اور جب اس کا بعد میں اس کو جو ہے نا ایک مارک شیٹ جاری کی گئی جس میں اس کا اے گریڈ ہے, اس میں بی گریڈ ہے. اور یہ کروڑوں اربوں روپے کا, یہ ہر سال کروڑوں روپے کا یہ ایک دھندا ہوتا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی وزراء ہیں, جو بھی ان کے سیکرٹریز ہیں, جو افسران ہیں, وہ سب کہتے ہیں پاؤں کے ناخن سے لے کے اور سر کے بال تک یہ لوگ انوالو ہیں.
اور یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب ان کے بچے تو پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں, یہ جاتے ہیں کیمبرج, ان کے بچے کیمبرج کا امتحان دیتے ہیں, یا ان کے بچے یہ یہاں سے جو ہے یہ ان کو تو پیسے نہیں دینے پڑتے, ان سے ڈگریاں لے کے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اے گریڈ اور A1 گریڈ, ان کو باہر یورپ اور امریکہ میں داخلے دلا دیتے ہیں, پھر وہ جا کے پڑھے نہ پڑھے عیاشیاں کر کے آتے ہیں اور وہ وہاں کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا جی فلانے کا گریجویٹ ہے پڑھانے. تو انہیں کیا لینا دینا, یہ اس ملک کی مطلب انہوں نے پوری ایک جنریشن سے ان کی تباہ کر دی ہے. انہیں کچھ نہیں آتا, انہیں زیرو ان کے ہے. ابھی کچھ دن پہلے 2-3 سال پہلے جب MD کیٹ کا یہ میڈیکل کالج کا وہ سسٹم چینج ہوا اور MD کیٹ انہوں نے نافذ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, تو سندھ گورنمنٹ نے بڑا وہ کیا. سندھ کی جو یہ وزیر صحت ہیں عذرا پیچو, انہوں نے بھی بڑا اس کو وہ کیا کہ جی میڈیکل کالجوں میں داخلے سندھ میں MD کیٹ سے نہیں ہونے. کیوں؟ 90% بچے سندھ کے جو A1 گریڈ انہی بورڈ سے جن کا ہم بات کریں لے کے وہ فیل ہو جاتے تھے. وہ جب وہاں پہ ریزلٹ جو سینٹرل جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے ہمارا, جو کہ اس کو کیا کہتے ہیں NTC جو ہے, اس میں جب وہ ایگزام دیتے تھے وہ فیل ہو جاتے تھے. وہاں A1 گریڈ لے کے آئے ہیں. پھر سندھ کی سیٹیں پنجاب اور دیگر صوبوں کو ملی, کیونکہ اگر آپ پاس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے دوسرے جو بچے پاس ہو کے آئے ہیں وہ لے لیں گے. تو پھر انہوں نے اس میں میکینزم میں تبدیلی کرائی اور وہ اس کا معیار بھی گرایا. پہلے A1 گریڈ ہوتا تھا, پھر اس کو B گریڈ تک لائے. پہلے بہرحال مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن انہوں نے کوئی طریقہ نکالا کہ سندھ کے بچوں کو یہ داخلہ ملے سندھ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں. تو یہ بچے اب یہی سرکاری یہ جو ڈگریاں لے کے یہی سرکاری ملازمتوں میں جائیں گے. اور یہ حال صرف میٹرک بورڈ تک نہیں ہے, انٹر بورڈ میں بھی یہی ہے, یونیورسٹیز میں بھی یہی حال. ڈگریاں فار سیل ہیں. تو یہی بچے آپ کے سرکاری اداروں میں بیٹھتے ہیں, کلرک سے لے کے اور افسر تک, جو کہ آپ کے مقابلے کے امتحان ہیں سو کالڈ, ان پہ بھی اسکینڈلز آ چکے. وہ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کیا پرفارمنس دیں گے, وہ کیا ان کی گورننس ہوگی جب انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. وہ نوکری بھی پیسے دے کے لیتے ہیں, وہ ڈگری بھی پیسے دے کے لیتے ہیں, پھر وہ آ کے وہ کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. پھر اچھا یہاں تک بھی صحیح ہے, اب انہیں آتا تو کچھ ہے نہیں, تو پھر پرفارمنس کیسے ہوگی؟ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک نظام بھی صحیح نہیں ہے نا, کیوں کہتے ہیں؟ نہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, نہ یہاں پہ جو ہے تعلیم کا نظام, نہ صحت کا نظام, نہ کسی بھی قسم کا کوئی شہری نظام درست ہے, نہ کچرا اٹھانے کا نظام درست ہے, نہ سیوریج کا نظام, نہ پانی کی فراہمی. یہی تو وہ لوگ ہیں اس 15-20 سالوں میں جنہیں آپ نے ڈگریاں بیچی ہیں اور پھر نوکریاں بیچی ہیں. پہلے ڈگریاں بیچی, پھر نوکریاں بیچی, پھر انہیں نوکری پہ آ گئے, پھر یہ شہریوں سے بتے وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ آتا بھی نہیں ہے, تو یہ ان اداروں کی بہتری بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آج میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ سندھ میں اگر آج پیپلز پارٹی یا کوئی بھی, پیپلز پارٹی سے تو مجھے امید نہیں ہے, لیکن کوئی آپ اوپر سے لا کے کوئی فرشتہ بھی بٹھا دیں, تو بھائی انہوں نے کام تو اسی سرکاری سسٹم سے لینا ہے نا. وہاں پہ DC سے لے کر اور کلرک تک, بلکہ چپڑاسی تک, سب پیسے دے کے پاس میں پیسے دے کے ڈگری خریدی ہے. سب سے مراد یہ کہ اس میں بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ پیسے, انہوں نے ڈگری بھی خریدی ہے, نوکری بھی خریدی ہے, آتا انہیں زیرو ہے. تو وہ کام کیا کریں گے, وہ کیا بہتری کریں گے؟ آج اگر آپ نے پوری ایک نااہلوں کی, ایک جو پڑھے لکھے جاہلوں کی ایک پوری فوج تیار کر دی ہے آپ نے 15-20 سالوں میں, جو کہ سندھ کے ساتھ سندھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مرسوں سندھ نہ دیسی. یار لوگ جو ہے نا, جگہ سندھ جو ہے نا ایک زمین کا نام نہیں ہے, سندھ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا نام ہے. اگر ان رہنے والے لوگوں کو آپ ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, انہیں آپ نے پوری ایک نسلوں کو آپ کرپٹ کر رہے ہیں, اخلاقی, فائنینشیل, ہر طرح کی کرپشن سے وہ کر رہے ہیں, اور انہیں جو ہے ایک اچھی طرح زندگی گزارنے کے بجائے انہیں 2 نمبری سے زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہے ہیں ایک پورے سسٹمیٹک وے میں. تو آپ کیسے سندھ کے بھلائی کر رہے ہیں اور کیسے سندھ کے لوگوں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں میرے خیال میں. بہت شکریہ عادل صاحب. اور ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طرح تعلیم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ تعلیم کے شعبے کو, باقی شعبوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ عوام اس میں کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں کمنٹس باکس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.